السلام علیکم اسٹوڈینٹس، لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے سبق روشن مستقبل کی ریڈنگ کی تھی اور اس کی ہاف ایکسرسائز جو ہے وہ سالو کی تھی، اس کے کویسچن آنسرس کیے تھے اور اس کی خالی جگہ جو ہے وہ کی تھی۔ اب ہم لوگ اس کے جو ہے جملے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا لفظ ہے مستقبل، برعکس، علاج، محسوس، اداس، صحت یاب، صبر، ٹھیک ہے۔ اب ان کے جملے بناتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے مستقبل، اس کا جملہ کیا بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ خود سے بھی بنانے کی کوشش کریں۔ میں مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ کیا جملہ بنایا اس کا، میں مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں۔ آپ لوگ اس کا کوئی اور جملہ بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے برعکس۔ کیا لفظ ہے، برعکس، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، مطلب الٹ، ٹھیک ہے۔ جیسا نظر آ رہا ہے حقیقت اس کے برعکس ہے، ٹھیک ہے۔ جیسا نظر آ رہا ہے حقیقت اس کے برعکس ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا لفظ ہے علاج۔ اب اس کا جملہ بناتے ہیں۔ علاج کا کیا جملہ بنائیں گے، حادثے کی صورت میں فوری علاج کو ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ علاج کا کیا جملہ بنایا ہم نے، حادثے کی صورت میں فوری علاج کو ابتدائی طبی امداد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تینوں کے جملے بنا لیے ہم نے۔ اب یہ جو 4 لفظ رہتے ہیں ان کے جملے آپ لوگ خود بنائی گا، ٹھیک ہے۔ چلیں اب اگلا سوال حل کرتے ہیں۔ دیے گئے الفاظ میں سے مذکر اور مؤنث الفاظ الگ کر کے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ مذکر اور مؤنث جو ہیں وہ الفاظ جو ہیں وہ الگ الگ کر کے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ مذکر ایسے ہوتے ہیں جو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہے پر اور الف پر ختم ہوتے ہیں، وہ مذکر ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ مؤنث بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر مذکر ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کچھ جو ہیں وہ مؤنث بھی ہوتے ہیں، اور جو الفاظ تے پر ختم ہوتے ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں، اور ان میں سے چند ایک جو ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں۔ زیادہ تر مؤنث ہوتے ہیں لیکن ان میں سے چند ایک جو ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں۔ جو الفاظ دان پر یا استان لفظ جو ہے اس پر ختم ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہوتے ہیں وہ مذکر کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور جو الفاظ چھوٹی ہے پر ختم ہوتے ہیں وہ زیادہ تر، سارے نہیں لیکن زیادہ تر الفاظ جو چھوٹی ہے پر ختم ہوتے ہیں وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن چند ایک جو ہیں وہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ الفاظ کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ مذکر ہیں یا مؤنث۔ کاغذ، ٹھیک ہے، کاغذ جو ہے وہ مذکر ہے، کیا ہے، مذکر۔ کتاب، کتاب کیا ہے، مؤنث، کون سا لفظ ہے یہ، مؤنث۔ قلم، یہ کیا ہے، مذکر۔ محبت، محبت جو ہے وہ کیا ہے، مؤنث ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے، مؤنث ہے۔ دوا، دوا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیا ہے، مؤنث۔ حالت بھی مؤنث، اور پیٹ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، مذکر، پیٹ کیا ہے، مذکر۔ نیکسٹ ہے وقت، وقت جو ہے وہ مذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ علاج بھی مذکر ہوتا ہے اور درد بھی مذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وقت، وقت، علاج اور درد تینوں مذکر ہیں۔ پھر ہے تعلیم، تعلیم مؤنث، ٹھیک ہے، تعلیم مؤنث۔ پیسہ مذکر، اور شوق جو ہے وہ بھی مذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور مدد جو ہے وہ مؤنث، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ اپنی اپنی کتاب پر یہ ساتھ ساتھ لکھ لیں اور اس کو یاد بھی کریں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے الفاظ کی جمع لکھنی ہے۔ یہ واحد الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کی ہم نے جمع خود لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ الفاظ پڑھتے ہیں، حیوان، صفحہ، واقعہ، مشکل، باغ، ادب، شمع، ٹھیک ہے۔ ان الفاظ کی اب جمع بناتے ہیں۔ واحد جو ہوتے ہیں یہ واحد لکھے ہوئے ہیں، اور واحد ایک چیز کو کہتے ہیں، اور جمع جو ہیں وہ ایک سے زیادہ یعنی 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ واحد الفاظ ہیں، اب ان کی جمع بنائیں گے۔ پہلا لفظ ہے حیوان، ٹھیک ہے، کیا ہے، حیوان، اس کی جمع کیا ہوگی، حیوانات۔ دوسرا ہے صفحہ، اور اس کی جمع کیا ہوگی، صفحات۔ حیوان، حیوانات، صفحہ، صفحات۔
پھر ہے واقعہ، واقعات، واقعہ، واقعات، مشکل، مشکلات، مشکل، مشکلات، باغ، باغات، ادب، آداب، ادب، آداب، شمع، شموع، شمع، شموع، شمع واحد اور شموع جمع، ٹھیک ہے۔ ساتھ ساتھ اپنی اپنی کتابوں پر لکھ لیں۔ اب ہے دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں، دیے گئے الفاظ کے متضاد لکھنے ہیں۔ الفاظ ہیں آمدنی، اچھا، اونچا، دکھ، زیادہ، سخت اور جہالت، ٹھیک ہے۔ اب ان کے متضاد لکھتے ہیں۔ متضاد کہتے ہیں ان کے الٹ کو، ٹھیک ہے، الٹ کو متضاد کہتے ہیں۔ الفاظ کا جو الٹ ہوگا، اپوزٹ ہوگا، اس کو متضاد کہیں گے۔ آمدنی کا الٹ کیا ہوگا؟ خرچ، ٹھیک ہے۔ آمدنی کا الٹ کیا ہے؟ متضاد کیا ہے؟ خرچ۔ اچھا، برا، اچھا کا متضاد برا۔ اونچا، نیچا، اونچا، نیچا۔ دکھ، سکھ۔ زیادہ، کم، زیادہ، کم۔ سخت، نرم، سخت اور نرم۔ جہالت اور علم، جہالت اور علم، ٹھیک ہے۔ سمجھ آ گئی؟ ان کی متضاد جو ہوتے ہیں وہ الفاظ کے الٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہے سبق روشن مستقبل کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ آپ نے سبق پڑھا ہے نا، آپ نے اس کو اپنے الفاظ میں کم کر کے لکھنا ہے۔ خلاصہ مطلب کسی تحریر کو چھوٹا کر کے لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شارٹ کر کے اپنے الفاظ میں آپ لوگوں نے اس کو لکھنا ہے۔ اب اگلا سوال دیکھتے ہیں، صفحہ نمبر 31، پیج نمبر 31۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ عدنان کس کلاس میں پڑھتا تھا؟ سبق پڑھا ہے نا آپ نے، عدنان کس کلاس میں پڑھتا تھا؟ پہلی، دوسری، تیسری۔ عدنان تیسری کلاس میں پڑھتا تھا۔ کس کلاس میں پڑھتا تھا؟ تیسری کلاس میں پڑھتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے اقرا کی والدہ کیا کام کرتی تھی؟ کپڑے سلائی، محنت مزدوری یا لوگوں کے گھر کا کام؟ کیا کرتی تھی اقرا کی والدہ؟ اقرا کی والدہ لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر ہے اقرا کس کے گھر کام کرنے جاتی تھی؟ اقرا کس کے گھر کام کرنے جاتی تھی؟ ٹیچر عائشہ کے، ٹیچر فرخندہ کے یا ٹیچر نسرین کے؟ اقرا ٹیچر فرخندہ کے گھر کام کرنے جاتی تھی۔ ٹیچر فرخندہ کی بیٹی کا کیا نام تھا؟ کیا نام تھا ٹیچر فرخندہ کی بیٹی کا؟ ہنا، آمنہ یا سارہ؟ ٹیچر فرخندہ کی بیٹی کا نام ہنا تھا۔ کیا نام تھا؟ ہنا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے اقرا کیسی بچی تھی؟ اقرا کیسی بچی تھی؟ حوصلہ مند، معصوم یا چالاک؟ حوصلہ مند، ٹھیک ہے۔ کیسی بچی تھی؟ حوصلہ مند۔ اب ہے درست اور غلط بیانات کی نشاندہی کریں۔ اقرا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، ٹھیک ہے۔ اقرا کو پڑھنے کا شوق تھا، جی ہاں، اقرا کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، اس پر ٹک کا نشان لگا دیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہے اقرا کے والدین بہت امیر تھے، ٹھیک ہے۔ اقرا کے والدین بہت امیر تھے، یہ امیر تھے یا غریب تھے؟ اقرا کے والدین جو تھے وہ بہت غریب تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے والدین غریب تھے، اس لیے اس پر ہم لوگ غلط کا نشان لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے ٹیچر فرخندہ بہت رحم دل تھی۔ ٹیچر فرخندہ بہت رحم دل تھی، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے سبق پڑھا ہے، اس میں کیا لکھا تھا؟ ٹیچر فرخندہ بہت رحم دل تھی، یہ ٹھیک ہے، اس پر درست کا نشان لگا دیں۔ ہنا اور عدنان بہن بھائی تھے۔ ہنا اور عدنان بہن بھائی تھے؟ نہیں، اقرا اور عدنان بہن بھائی تھے۔ ہنا جو ہے وہ ٹیچر فرخندہ کی بیٹی تھی، ٹھیک ہے، یہاں پہ غلط کا نشان لگا دیں۔ پھر ہے اقرا کے والد کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اقرا کے والد کا علاج نہ ہونے کی وجہ سے ان کی حالت روز بروز بگڑتی جا رہی تھی، ٹھیک ہے، بالکل صحیح لکھا ہوا ہے، اس لیے اس پر درست کا نشان لگا دیں۔ اب ہے حصہ گرامر، ٹھیک ہے، گرامر ہے، یہ لکھا ہوا ہے جمع، تثنیہ اور جمع جمع، ٹھیک ہے۔ جمع واحد ایک چیز اور دو یا دو سے زیادہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں جمع تثنیہ، کیا کہتے ہیں اسے؟ جمع تثنیہ، دو چیزوں کو جمع تثنیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جمع تثنیہ۔
ٹھیک ہے. اور پھر ہے جمال جمع یعنی کہ 2 سے زیادہ، 3 یا اس سے زیادہ چیزوں کو جمال جمع کہتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ واحد ایک اور 2 چیزوں کو جمع تثنیہ، اور جمال جمع زیادہ 3 سے زیادہ چیزوں کو جمع 3 یا 3 سے زیادہ چیزوں کو جمال جمع کہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اردو میں 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء کو جمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اردو میں 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء کو جمع کہا جاتا ہے، لیکن عربی میں 2 اشیاء کو تثنیہ لیکن عربی میں 2 اشیاء کو کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ. ٹھیک ہے، جبکہ 3 یا اس سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کہ اردو میں 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں، لیکن عربی میں 2 چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ تثنیہ، اور 3 یا اس سے زیادہ چیزوں کو جمع کہتے ہیں. عربی میں 2 اشیاء کو تثنیہ جبکہ 3 یا اس سے زیادہ اشیاء کو جمع کہتے ہیں، جبکہ اردو میں 2 یا 2 سے زیادہ اشیاء کو جمع کہتے ہیں. سمجھ آ گئی اس چیز کی؟ اب اگلے پیج پہ آ جائیں. اس پہ ہے تثنیہ بنانے کا قاعدہ. کیسے بناتے ہیں تثنیہ، یعنی کہ 2 جو ہے واحد سے تثنیہ بنانے کا طریقہ. بعض اوقات واحد کے آخر میں یہ اور نون لگانے سے واحد تثنیہ بن جاتے ہیں. مثلاً ٹھیک ہے، واحد الفاظ جو ہوتے ہیں ان کے آخر میں یہ اور نون لگانے سے وہ تثنیہ بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں واحد ہے طرف. ٹھیک ہے، اس کے آخر میں ہم نے یہ اور نون لگا دیا تو کیا بن گیا؟ طرفین. ٹھیک ہے، کیا بن گیا؟ طرفین. کیا بن گیا؟ طرفین. پھر ہے فریق، اور اس کے آخر میں یہ اور نون لگا دیا تو کیا بن گیا؟ فریقین. ٹھیک ہے، فریق اور فریقین. مشرق، اور اس کے آخر میں یہ اور نون لگا دیا مشرقین. ٹھیک ہے، مشرقین. سمجھ آ گئی؟ پھر ہے عید، اور اس کے آخر میں یہ اور نون لگا دیا، کیا بن گیا؟ عیدین. کیا بن گیا؟ عیدین. پھر ہے جانب، اس کے آخر میں بھی یہ اور نون لگا دیا، کیا بن گیا؟ جانبین. پھر ہے مغرب، اور اس کے آخر میں بھی یہ اور نون لگا دیا مغربین. ٹھیک ہے. پھر ہے والد یا والدہ، والد والدہ، اور اس کے آخر میں بھی یہ اور نون لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ والدین. ٹھیک ہے، کیا بن جائے گا؟ والدین. پھر ہے دار، دار کے آخر میں یہ اور نون لگا دیں گے، کیا بن جائے گا؟ دارین. کیا بن جائے گا؟ دارین. ٹھیک ہے، مطلب کہ واحد الفاظ کے آخر میں یہ اور نون لگانے سے واحد جو ہیں وہ تثنیہ بن جاتے ہیں، یعنی کہ 2 بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، عربی میں اس کو تثنیہ کہتے ہیں، لیکن اگر اردو میں دیکھیں تو اردو میں اس کو جمع بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہے تثنیہ. اب ہے جمع جمع بنانے کا قاعدہ. ٹھیک ہے، بعض اوقات جمع سے پھر جمع بناتے ہیں. اب اگر اردو میں دیکھیں تو یہ الفاظ تثنیہ جو ہیں ان کو جمع بھی کہا جا سکتا ہے. اب ان کے آگے جمع بنانے کو کیا کہتے ہیں؟ جمال جمع. ٹھیک ہے، اب یہ ہے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ جمع کے آخر میں الف تے لگا دیتے ہیں، الف اور تے لگا دیتے ہیں، جس سے وہ جمع بن جاتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ ہے امر. امر کی جمع کیا ہے؟ امور. کیا ہے؟ واحد امر ہے، جمع امور ہے، لیکن اس کا جمع کیا ہے؟ اب اس جمع کی دوبارہ سے جمع بنائی تو کیا بن گیا؟ جمع، اور اس کیا ہوگا؟ امور سے امورات. اس کے آخر میں الف اور تے لگا دیا. ٹھیک ہے. پھر ہے حکم، احکام. جمع کیا ہے؟ احکام، اور اس کے آخر میں الف اور تے لگا دیا احکامات. جمع کیا بن گیا؟ احکامات. پھر ہے حادثہ. حادثہ جو ہے اس کی جمع کیا ہے؟ حادثات، اور پھر جو ہے اس کے آخر میں الف اور تے لگا دیا حوادثات. کیا بن گیا؟ حوادثات. کیا بن گیا؟ حوادثات. پھر ہے خرچ اور اخراج. اس کی جمع کیا ہے؟ اخراج، اور اس کی جمع ہے اخراجات. کیا ہے؟ اخراجات. پھر ہے خبر. اس کی جمع ہے اخبار، اور اس کی جمع ہے اخبارات. کیا ہے؟ اخبارات. پھر ہے دوا، اور دوا کی جمع جو ہے وہ ہے ادویہ، اور جمع کیا بن گیا؟ ادویات. اس کے آخر میں ہم نے الف اور تے لگا دیا. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ واحد ایک چیز، اور جمع جو ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں، اور جمع کو دوبارہ جمع بنائیں تو انہیں کیا کہتے ہیں؟ جمع. ٹھیک ہے، اور عربی میں
जो दो अशिया होती हैं उनको जमा नहीं बल्कि तस्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है उन्हें? तस्निया कहा जाता है अरबी में, ठीक है। और अरबी में 3 या उससे ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। उर्दू में 2 चीज़ों को या 2 से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं, लेकिन अरबी में 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसकी मश्क जो है वो अच्छे तरीके से याद करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।